اب یہاں سے قافلہ گزرتا مکے والوں کا تو یہ گھیر لیتے. حالات اتنے پریشان کن ہوئے مکے والوں کے لیے کہ جس شرط پر وہ بڑی ڈینگیں مارتے تھے نا کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو دبا لیا، پھر خود آ کے حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے باقی رہنے دیں، یہ والی شرط تو ختم کرے نا، جو آتا ہے اسے رکھیں، اپنے پاس پناہ دیں. میرے نبی کریم نے خط لکھا حضرت ابو بصیر کو. سالوں بیت گئے، سالوں. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. دیر ہو گئی تھی انتظار کرتے، دیر ہو گئی، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہیں. عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی. انتظار کر رہے تھے، حضور کا پیغام گیا کہ آ جا مدینے، تیرے لیے اجازت ہو گئی، آ جا. تو جب خط گیا تو شدید دلیل تھے. خط کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، حضرت ابو جندل کا ہاتھ پکڑ کے زور سے دبایا، کہنے لگے دیکھ یار میں کامیاب نہیں ہو گیا، میرا بلاوا آ نہیں گیا. یہ لفظ کہے، کلمہ پڑھا اور روح ہی پرواز کر گئی. گویا انہوں نے کہا مجھے حضور نے بلایا ہے، میں مزار میں جا کے مدینے والے کی زیارت کروں. عزیز، یقین کی دولت پیدا کریں. اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں کھڑا ہی نہیں ہونا آتا، کھڑا ہی نہیں ہونا. ہمارے بزرگوں کے عقائد اور نظریات میں بڑی پختگی تھی. اگر انہوں نے ہمیں کسی بد مذہب سے ہٹنے کا کہا تو آپ یقین کریں یہ مزے والا کام ہے. اس پر انشراح صدر پیدا کریں، یہ مزے والا کام ہے. اگر انہوں نے ہمیں حدود کا تعین کر کے دیا تو یہ ایک لطف والا کام ہے، اس کو کر کے دیکھیں. اپنی مرضی کا مزاج نہ پیدا کریں، یہ الجھا دے گا. وہ لوگ اگر کہیں کھڑے تھے تو آپ یقین کریں ان کی استقامت ان کا حسن بن گئی. غیروں نے بھی کہا یار یہ وہ والے بندے نہیں جو اسٹیج پہ کچھ ہوتے ہیں نیچے کچھ ہوتے ہیں، ان کا کال ان کا حال ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. ہم نے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. میں حیران ہوتا تھا جب کبھی انہیں طالب علمی کے زمانے میں دیکھتے تھے تو بچے تھے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، تو ہم کہتے تھے یار اتنا بڑا آدمی ہے، زمانہ سارا ادب سے نگاہیں جھکاتا ہے، بڑے بڑے وزیر آ کے ملتے ہیں تو سلوٹ کرتے ہیں، تو یہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں. کرتے ہی نہیں. ہمارا یہ خیال ہوتا تھا. پھر وقت بدلا، ہم میدان میں آئے تو پتہ چلا کہ یہ لوگ بڑے ستھرے تھے، بڑے صاف تھے، یہ بڑے حسین تھے. ان کی زندگی اتنی خوبصورت تھی کہ پھول بھی ان کے ہاتھوں میں آتے تھے تو ان کی خوشبو لیتے تھے. اتنے باوقار تھے. جوتے ساری زندگی چپل کے رہے اور پلاسٹک کے رہے، لیکن آپ یقین کریں کہ قدم ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ڈگمگائے. انہوں نے میں نے ان کو آخری وقت تک رکشے میں سفر کرتے دیکھا. سفر ان کا رکشے میں رہا، لیکن منزل وہی رہی جو محدث اعظم نے بتائی تھی، پیغام وہی رہا جو مفتی اعظم نے دیا تھا، رنگ وہی رہا جو حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تھا. اور یہ سارے لوگ میں نے ایک دن اکٹھے بیٹھے دیکھا 3 بزرگوں کو، حضرت شیخ ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت فیض ملت شیخ فیض احمد ویسی صاحب، اور حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ سمندری والے. تینوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھا تو میں نے ان کے ہاتھوں میں کھانے کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیکھے، اور یہ خوبصورت رنگ میں دیکھ رہا تھا. تو باتیں وہی تھیں، رنگ وہی تھا، علمی گفتگو وہی تھی. تو میں کہنے لگا کہ کیا وہ خوبصورت لوگ تھے جنہوں نے یہاں رنگ چڑھایا ہے. اور اتنا پکا رنگ تھا، بڑا ہی لوگوں نے سمجھایا، بڑی کہانیاں بنائیں، بڑی سٹوریاں ہوئیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ نہیں میاں وہ کچا رنگ ہے للاری والا، جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد، اے چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ پکا ہے اور وہ پکے رہے. آپ یقین کریں وہ چٹان رہے. راہوں کا تعین کریں گے لوگ جب جگ انہیں دیکھیں گے، راہوں کا تعین کریں گے اور بڑا کچھ ہوگا. حضرت فیض ملت مجھے یاد ایک دفعہ فرمانے لگے کہ کراچی میں کچھ لوگوں نے کہا سیمینار میں آنا ہے، ایک بہت بڑی کانفرنس ہے اس میں آنا ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں گئے. فرمایا بھئی میں چونکہ ویڈیو کو پسند نہیں کرتا. تو یہ ایک پہلو تھا جس بنیاد پر فرمایا میں اب تو میری طرح کے سارے لوگ بنواتے ہیں نا، اب آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف ہی دیکھیں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، سب سے زیادہ تصویریں میری ہی بنتی. پر میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، جہاں تھے وہاں وہ کھڑے رہے، آشنا تھے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تقاضوں سے آگاہ تھے، لیکن جہاں انہیں کھڑا کر دیا گیا تھا وہاں سے ہلنا انہوں نے پسند. شاید یہی بات وجہ بنی کہ وہ اپنا آپ بچا کے سمیٹ کے سما کے لے گئے. میں نے حضرت کا جنازہ پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے
میں نے یہاں بیمار اور بزرگ علماء کو بھی، ایک بزرگ عالم کو میں نے دیکھا کہ وہ تھک گئے جنازے میں تو وہ بیٹھ گئے، ان سب لوگوں کو میں نے جنازے میں کھڑے دیکھا، اور میں نے ان لوگوں کو بھی آنسو پونچھتے ہوئے اس دن دیکھا تھا جو شاید اپنے گھر والے کے بھی کسی جانے پہ روئے نہ ہوں گے۔ تو پھر پتہ چلتا تھا کہ جو لوگ نبھا کے جاتے ہیں نا، ان کے ساتھ پھر لوگوں کی نا غائبانہ بڑی عقیدتیں ہوتی ہیں، کوئی نہ بھی آئے تو محبتیں بڑی زیادہ ہوتی ہیں، تو نبھا جائیں۔ اور یہ 3 باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، ایک تو شغف علمی پیدا کریں، دوسرا طبیعت اخلاص والی بنائیں، جد و جہد والی بنائیں، اور تیسری بات میرے عزیز یہ کہ جن نظریات پر ہمیں ہمارے بزرگوں نے کھڑا کیا، دعا یہ ہے کہ رب اسی پر ہمیں دنیا سے لے جائے، اسی پر پانی پر نہ سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، آخر دعوا یعنی الحمدللہ۔